ضلع ملاکنڈ میں لیویز کو پولیس میں ضم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، لیکن پولیس اور لیویز میں فرق کیا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عبداللہ سجاد ہے۔ لیویز فورس 1859 میں بلوچستان میں اور 1895 میں ملاکنڈ میں دونوں جگہ برٹش حکومت کے دور میں قائم کی گئی۔ انگریزوں کو ایسے علاقوں میں سستا اور لوکل سیکیورٹی انتظام چاہیے تھا جہاں ان کی پکڑ مشکل تھی، تو انہوں نے ریگولر پولیس بھیجنا بند کیا اور اسی علاقے کے لوگوں کو ریکروٹ کیا جو اس علاقے کو جانتے تھے، وہاں کے طور طریقے جانتے تھے، قبائل جانتے تھے اور زبان جانتے تھے۔ اب لیویز اور پولیس میں ایکچولی فرق کیا ہے؟ لیویز جہاں کام کرتی ہے انہیں بی ایریاز کہتے ہیں اور پولیس جہاں کام کرتی ہے وہ اے ایریاز ہوتے ہیں۔ یہ جیوگرافیکل باؤنڈری سب کچھ ڈیسائیڈ کرتی ہے، قانون کا طریقہ، اکاؤنٹیبلٹی، اوورسائٹ، کمانڈ، سب کچھ۔ لیویز ڈپٹی کمشنرز کے انڈر کام کرتی ہے جو فیڈرل یا پروونشل سول سروس کے آفیسرز ہوتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر جنرل آف پولیس اور پولیس سروس آف پاکستان کی چین میں ہوتی ہے۔ لیویز زیادہ تر انہی علاقوں کے لوکل لوگوں پر مبنی ہوتی ہے جو زمین، قبائل اور حالات کو پرسنلی جانتے ہیں۔ یہ کمیونٹی پولیسنگ کا اصلی کانسیپٹ ہے۔ ریگولر پولیس میں باہر کے لوگ آتے ہیں جو لوکل ڈائنامکس نہیں سمجھتے۔ لیویز زیادہ ایریا کور کرتی ہے لیکن ان کا بجٹ پولیس سے کئی کم ہوتا ہے۔ انہیں پاکستان کا سب سے سستا لا انفورسمنٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ ریگولر پولیس ایکٹ کے اندر کام کرتی ہے۔ ایف آئی آر، انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن سب کا کلیئر جوڈیشل اوورسائٹ ہے، اور اسی طرح لیویز کالونیل زمانے کی ایڈمنسٹریٹو فریم ورک میں چلتی ہے۔ لیویز کے پاس اسٹینڈرڈائز ٹریننگ نہیں، فورینسک کیپیسٹی نہیں اور ماڈرن انویسٹیگیٹو ٹولز نہیں جو پولیس کے پاس ہوتے ہیں۔ عدالتوں میں ان کا لیگل سٹینڈنگ کبھی کبھی اس لیے چیلنج ہوتا ہے کیونکہ بی ایریاز کا جورسڈکشن ہی ایمبیجیس رہا ہے۔ 2001 میں جب ملاکنڈ کو ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کیا گیا تو 24 ڈپارٹمنٹس ڈیوالو ہوئے، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں، اور کوئی بھی ڈسٹرکٹ بنا ایک پراپر پولیس فورس کے ٹھیک سے فنکشن نہیں کر سکتا۔ اور ہسٹری میں ایک بڑی سبق ہے، بلوچستان میں لیویز کو بنا کسی پلان کے پولیس میں مرج کیا گیا تو اس کی قیمت 5.5 بلین روپیز تھی، اور وہ ڈیسیجن ریورس کرنا پڑا۔ یہی وہ کوشنری ٹیل ہے جو ہر پالیسی میکر کو یاد رکھنی چاہیے۔ 2019 میں 25ویں آئینی ترمیم کے بعد ملاکنڈ لیویز فیڈرل کنٹرول سے نکل کر کے پی کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر آ گئی، منسٹری آف سافران سے پروونشل گورنمنٹ کی طرف۔ پھر اکتوبر 2023 میں کے پی کے پروونشل ٹاسک فورس آن ٹرائبل ڈسٹرکٹس نے فارملی یہ فیصلہ کیا کہ ملاکنڈ لیویز کو پروونس کی پولیس فورس میں مرج کیا جائے۔ صرف ملاکنڈ ہی نہیں، پورے پاکستان میں لیویز ٹو پولیس کنورژن ایک بڑی پالیسی ڈائریکشن بن چکی ہے۔ بلوچستان میں گورنمنٹ نے لیویز فورس کو فارملی پروونشل پولیس میں مرج کر دیا، سارے بی ایریاز ختم کر کے انہیں اے ایریاز میں تبدیل کر دیا۔ چیف منسٹر سرفراز بگٹی نے اسے پولیسنگ میں تاریخ سازی کا قدم کہا۔ اب ملاکنڈ میں عام لوگوں کے لیے اس چینج کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک فارملی ٹرینڈ اور قانونی طور پر مضبوط پولیس فورس، کلیئر ایف آئی آر پروسیجرز، بہتر فورینسک اور انویسٹیگیٹو کیپیسٹی، ایک فورس جو پوری اکاؤنٹیبلٹی چینج میں جواب دہ ہو۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، ایک ایسی فورس ختم ہو رہی ہے جو 130 سال سے وہاں ہے، جو آپ کی زبان بولتی ہے، جو آپ کا علاقہ جانتی ہے، جو آپ کے لوگوں میں سے ہے۔ ریموٹ اور کمپلیکس ٹرائبل علاقوں میں کمیونٹی پولیسنگ کی یہ اہمیت اگنور نہیں کی جا سکتی۔ ملاکنڈ کا یہ کنورژن اگر صحیح طریقے سے ہوا تو یہ ایک ماڈل بن سکتا ہے، اور اگر غلط ہوا تو پھر ایک کوشنری ٹیل۔ تاریخ میں دونوں کی مثالیں موجود ہے۔ اب میں یہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کمنٹس میں کہ آپ ضلع ملاکنڈ میں لیویز چاہتے ہیں یا پولیس فورس، اور کیوں؟ بہت شکریہ۔